خدا کی طرف اپنی توجہ لگائیں گے، اور آج جس مضمون پہ ہم بات کریں گے وہ ہے گاڈز فیورٹ ینگ مین، خدا کا پسندیدہ نوجوان۔ کیا مضمون ہے؟ خدا کا پسندیدہ نوجوان۔ جب نوجوان کی بات ہم کرتے ہیں تو نوجوان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نوجوان ہر خاندان کی ضرورت ہے، نوجوان ہر قوم کی ضرورت ہے، نوجوان ہر خاندان کی ضرورت ہے، نوجوان ہر کلیسیا کی ضرورت ہے، نوجوان شیطان کی بھی ضرورت ہے۔ شیطان کو بھی نوجوان بڑے پسند ہے، شیطان بھی نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، اور خدا بھی نوجوانوں کو پسند کرتا ہے، اور خدا بھی نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے۔ سو ہمارا جو مضمون ہے خدا کا پسندیدہ نوجوان، زبور 89 اس کی 20ویں آیت ہے، بلکہ اگر 19ویں سے اس کو ہم پڑھیں تو لکھا ہے، اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے، اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ 20ویں آیت جو ہماری آج کی کلیدی آیت ہے، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا۔ کون مل گیا؟ خدا کہہ رہا ہے میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایمان کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، پھر اسے معصوم کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا ہے، وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ سب بلند آواز سے کہیں گے آمین۔ یہاں 20ویں آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے، نوٹ کیجئے، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے۔ یہاں پر جو بیان ہے یہ بیان شادمانی کا بیان ہے، یہ بیان فخریہ بیان ہے۔ اس بیان کے اندر ایک خوشی ہے، ایک فخر ہے، اس کے اندر ایک شادمانی ہے، جیسے کسی چیز کو کوئی جب تلاش کرتا ہے اور وہ چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور وہ چیز جب اس کو مل جاتی ہے تو وہ شخص شادمان ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ فخر سے بھر جاتا ہے، اور وہ پھر دوسروں کو جب یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے۔ اور یہاں پر ہم خدا کے دل کا اظہار یہ دیکھتے ہیں، خدا داؤد کے بارے میں شادمان، خدا داؤد کی زندگی سے، داؤد کے بارے میں خدا اس سے شاد
جیسا میں چاہتا تھا، جیسے میری مرضی تھی، جیسا میں سوچتا تھا، میرے دل کے موافق، میری سوچ کے موافق، میری مرضی کے مطابق یہ بندہ مجھے مل گیا ہے۔ خدا ہیپی ہے، خدا خوش ہے۔ جو ڈیزائر ہماری اگر کسی چیز کے لیے ہو، کوئی شخص کسی مہنگے موبائل کو اگر لینا چاہے، آج کل یہ ڈیزائر بڑی عام ہو گئی ہے، خاص کر نوجوانوں میں، کہ مہنگا موبائل ہو، گھٹ تو گھٹ ₹1,00,000 تو اگر وہ کسی کو مل جائے، کوئی گفٹ دے دے یا وہ انسٹالمنٹ پہ لے لے یا کسی بھی طریقے سے اس قیمتی موبائل کو لے لے، تو پھر آپ اس بندے کی حالت کا اندازہ لگائیں۔ انہیں جنہوں نہیں بھی کال کر رہی انہوں بھی کال کٹ مارنا، کیونکہ وہ خوش ہے، مجھے مل گیا ہے اور خدا داؤد سے خوش ہے۔ ہیلیلویا! خدا داؤد سے خوش ہے۔ یہ فخریہ بیان ہے، یہ شادمانی کا بیان ہے، یہ خوشی کا بیان ہے۔ اس بات کے اندر خدا کی خوشی ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا شادمان ہے کہ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے، میں خوش ہو گیا ہوں، میری مرضی میرے دل کے مطابق وہ مجھے مل گیا ہے، جو میری ڈیزائر تھی۔ لفظ بندہ عبرانی میں بندہ کے لیے لفظ ہے عبد، جسے اردو میں یا عربی میں ہم عابد کہتے ہیں۔ یہ عبرانی میں عبد ہے۔ عبادت لفظ بھی آپ کا یہاں سے نکلا، عبد سے، عابد سے۔ عابد بندہ یعنی غلام، اپنی مرضی کو پورا نہ کرنے والا۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے میرا بندہ مل گیا ہے، جو اپنی مرضی پوری نہیں کرے گا، وہ میری مرضی کے مطابق چلے گا، وہ میرا بندہ ہے۔ بندہ کا مطلب ہے خریدا ہوا، جس کی قیمت دی گئی ہو، جسے خریدا گیا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں بھی خریدا گیا ہے، اور خریدا ہمیں نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ پیسوں سے، نہ ڈالروں سے۔ انسان کی قیمت یسوع مسیح کا خون ہے، انسان کو یسوع کے لہو سے خریدا گیا ہے، اس لیے ہم یسوع کے ہیں۔ ہیلیلویا! میرا بندہ، بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، غلامی کرنے والا۔ غلام اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے آقا کی مرضی کو پورا کرتا تھا۔ اور خدا یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے مل گیا ہے۔ عبرانی میں اس کا مطلب ہے مائی پراپرٹی، مائی پراپرٹی، میری ملکیت۔ داؤد کیا ہے؟ میری ملکیت۔ میرا بندہ، اس کا مطلب ہے میری جاگیر، میری ملکیت۔ مجھے میری ملکیت مل گئی ہے، میرا بندہ مل گیا ہے۔ خدا جس کو پسند کرتا ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب عبرانی میں ہے مائی پراپرٹی، میری ملکیت، میری مرضی پر چلنے والا، میری مرضی کو ترجیح دینے والا، میری مرضی کے مطابق رہنے والا، میری مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، میری مرضی کے مطابق چلنے والا مجھے مل گیا ہے۔ اس لیے خدا داؤد سے خوش ہے۔ داؤد لفظ جو ہے، داؤد کا عبرانی میں جو مطلب ہے، اس کا جو میننگ ہے داؤد پیارا۔ کیا مطلب ہے داؤد کا؟ پیارا، محبوب۔ یہ داؤد کا مطلب ہے محبوب، پیارا۔ کئی دفعہ ہمارا نام پیارا ہوتا ہے،
لیکن ہم خدا کی نظر میں پیارا نہیں ہوتے. کئی دفعہ ہم انسانوں کی نظر میں پیارا ہوتے ہیں لیکن ہم خدا کی نظر میں پیارا نہیں ہوتے. صرف نام داؤد رکھ لینے سے یا نام پیارا رکھ لینے سے نہیں، بات ہے خدا جس چیز کو پسند کرتا ہے، خدا جس چیز پر نگاہ کرتا ہے. خدا نے جس چیز پر داؤد کے جس چیز پر نگاہ کی تھی وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. خدا نے جس چیز کو پسند کیا، خدا نے داؤد کے باطن پر نگاہ کی. داؤد کا مطلب ہے پیارا. کئی دفعہ نام کے معنی پیارا ہوتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں وہ چیز نہیں ہوتی. اور داؤد کی عمر کتنی ہے جب اس کا چناؤ ہوا ہے؟ 16-17 برس کا یہ نوجوان ہے. کتنے برس کا نوجوان ہے یہ؟ 16-17 برس کا. یہاں پہ کون 16-17 برس کا؟ یس یہ 16-17 برس کا نوجوان ہے اور یہ خدا کو پسند ہے. ہیلیلویا. کس کو پسند آ گیا؟ یہ خدا کو پسند آ گیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں انسان پسند کرے. وہ ایک گیت ہے بڑا اچھا، مجھے یہ ورڈ لگتے ہیں، میں نور کا فرزند ہوں، روح پاک کی پسند ہوں. مجھے کیا بجھائے گی آندیاں، میں ہوں پاک روح کی امان، میں چراغ ہوں یسوع کا. داؤد کا انتخاب جب ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شموئیل نبی کو خدا نے کہا جا یسی کے گھر میں اور جا کر اس کے بیٹوں میں سے ایک کو میں نے چنا ہے، اس کو جا کر کیا کر مسح کر. ذرا پہلے شموئیل کا 16واں باب نکالیے. یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ خدا کیسے پسند کرتا ہے اور انسان کی پسند کیا ہے. خدا کا چناؤ کیا ہے اور انسان کا چناؤ کیا ہے. ہیلیلویا. اور لکھیں، اور خداوند نے شموئیل سے کہا تو کب تک شاؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا. تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت العمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا. اب شموئیل خدا کے کہنے پر چلا گیا. اور پھر دیکھیے اس کی 6 آیت، جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا. شموئیل نے جا کے یسی سے کہا، داؤد کے باپ سے، کہ اپنے بیٹوں کو کیا کر میرے سامنے لے آ، کیونکہ میں ان میں سے ایک کو مسح کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے الیاب کو شموئیل کے سامنے لایا گیا اور الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یقیناً خداوند کا منصور اس کے آگے ہے. وہ بڑا نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، باڈی بلڈر تھا، جوان ہے. شموئیل نے دیکھا، واہ واہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یقیناً یہ خدا کا منصور ہے اور خدا کے آگے کھڑا ہے. اور خدا نے کیا اسے آنسر کیا؟ اور پر خداوند نے شموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے کیا کر دیا ہے؟ ناپسند کر دیا ہے. نہ اس کی باڈی،
نہ اس کا قد، نہ اس کا فیس، اس کی خوبصورتی کو خدا نے کیا کیا ہے؟ نا پسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند کہاں پر نگاہ کرتا ہے؟ دل پر نگاہ کرتا ہے، نظر کرتا ہے۔ تب یسی نے ابھی ندام کو بلایا اور اسے شیمول کے سامنے نکالا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی، اب دوسری بار شیمول نبی کو بھی پتا چل گیا کہ خدا خوبصورتی پر نہیں، خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ تو اسے دیکھتے ہی شیمول نے کیا کہا کہ نہیں، خدا نے اسے بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے سما کو آگے کیا، اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ اور یسی نے اپنے سات بیٹوں کو، یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو شیمول کے سامنے سے نکالا، اور شیمول نے یسی سے کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا۔ کتنے بیٹے خداوند نے رد کر دیے ہیں؟ 7۔ یہ بڑے ویل پرسنالٹی بیٹے ہیں یسی، خدا نے کہا نہیں، ان کو خدا نے نہیں چنا ہے۔ پھر شیمول نے یسی سے کہا، یسی سے پوچھا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ شیمول نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں، کیا لکھا ہے؟ بیٹھیں گے۔ جب تک وہ نہیں آتا، نبی کیا کہتا ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں، یعنی کہ جتنی جلدی ہو اس کو لاؤ۔ شیمول نبی ایک عظیم لیڈر تھا، ایک عظیم نبی تھا، لوگ ڈرتے تھے، اور جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو انہوں نے پھر جتنی جلدی ہوئی داؤد کو بلایا۔ شیمول نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو اسے بلوا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا، اٹھ اور اسے کیا کر؟ مسح کر۔ اب اس کی بھی خوبصورتی کا ذکر یہاں موجود ہے، اے نہیں کہ یہ میرے گھر سے ہے بھی سونا، اور اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا لفظ خوبصورت اور کیا تھا؟ حسین۔ اور میں نے ایک بار پہلے ہی بتایا تھا کہ خوبصورت مردوں کی پرسنالٹی کے لیے لفظ ہوتا ہے، اور حسین لیڈیز کے لیے، اور اس کے اندر لیڈیز اور جینٹس دونوں کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ اس قدر خوبصورت ہے، پیارا ہے، اور میں یہ کہوں گا یہ اس قدر پیارا ہے کہ یہ خدا کو پسند آ گیا ہے۔ اور خدا نے جب یہ شیمول کے سامنے آتا ہے تو خدا کہتا ہے، اٹھ اور اس کو کیا کر؟ مسح کر۔ اور اس کی ایج کتنی ہے؟ 16-17 سال۔ اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 16-17 سال کے بندے کو ملک کا بادشاہ بنا دے، کیا اس کا تجربہ ہے؟ کیوں جی؟ یہ تو بھیڑے چراتا ہے، یہ تو اسکول بھی نہیں جاتا۔ کیا اس کا تجربہ ہے کہ وہ ایک قوم کا لیڈر بن سکے؟ کیا اس کا تجربہ ہے؟ اسے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے،
تے اونوں خدا کہہ رہے اینوں چک کے تے قوم دا بادشاہ ہونے کی کرو مسا کر. کیا بات ہو رہی ہے آپ سوچیں. اس کا باپ انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس کے باپ کو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کا انتخاب ہو. اس نے کون سے بیٹوں کو پیش کیا ہے اور اس کو اس نے بلایا نہیں. جب کہ اس نے کہا کہ اپنے سارے بیٹوں کو لے آ, تو داؤد کا اس کی وہم و گمان بھی نہیں کہ یہ بچہ ہے نہ کی پتہ ہے, نہ گل کا پتہ نہ بات کا پتہ. اس کا باپ انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس کے بھائی انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ اس کا چناؤ ہو, اور یہاں تک نبی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ اس کے بھائیوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ خدا کا ممسوس کے سامنے کھڑا ہے. لیکن جب داؤد آتا ہے تو پھر خدا سیموئیل نبی سے یہ کہتا ہے اٹھ اور اسے مسا کر, یہ تجربہ کار ہے یا نہیں, اس کا انتخاب کر, اس کو چن لے, اس کو مسا کر دے. اس کی زندگی پر میری نظر ہے, اس کے دل پر میری نظر ہے. خدا نے کیا کہا؟ خدا انسان نہیں کہ وہ چہرے پر نگاہ کرے, خدا انسانوں کی طرح نہیں دیکھتا, خدا دلوں کو دیکھتا ہے. اور خدا نے داؤد کے دل کو دیکھا اور داؤد خدا کو پسند آ گیا, اور خدا نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا. خدا نے اس کو بلا لیا, اس کا چناؤ کیا, اسے چن لیا. اور خدا کیا کہتا ہے؟ مجھے میرے کس کے مطابق مل گیا؟ دل کے مطابق. وہ چیز جو واقعی آپ کے مائنڈ کے مطابق, آپ کے دل کے مطابق. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیا فیل کریں. کئی دفعہ کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں, ہم کہتے رہتے کاش کہ وہ والی چیز ہے. اس کا مائنڈ کے مطابق, دل کے مطابق نہیں ہے. اور خدا داؤد کے دل پر نگاہ کرتا ہے. اس کا باپ مطمئن نہیں ہے کہ داؤد کا چناؤ ہو. شاؤل بادشاہ مطمئن نہیں ہے کہ داؤد کا چناؤ ہو. داؤد کا باپ مطمئن نہیں ہے کہ داؤد کا چناؤ ہو. داؤد کے بھائی جو ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہے کہ داؤد کا چناؤ ہو. لیکن عالم بالا کا خدا مطمئن ہے کہ داؤد کا چناؤ ہو. جسے خدا چنتا ہے, خدا اس کے دل پر نگاہ کرتا ہے. اب شاید یہ سوچ رہے ہوں گے, ایک 16-17 سال کا بچہ یہ ملک کا بادشاہ بننے جا رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے اس کو بادشاہ بنا. شیمول بھی حیران ہو رہا ہوگا کہ پچھلی بار جب شاؤل کا چناؤ خدا نے کیا تھا وہ ایک لمبا جوان تھا, خوبصورت تھا. شاؤل تو بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ کھڑا ہوتا تھا. تو غالباً کہا جاتا ہے کہ 7 فٹ اس کی ہائٹ تھی شاید, یا 6.5 فٹ شاؤل کی ہائٹ تھی. تو بڑا اچھا لگتا تھا. 100 میں اتنی قوت تھی, وہ نیزہ مارتا تھا 6 بندوں میں سے گزر جاتا. یہ لکھا کلام. تو اس بار بچے کا چناؤ ہے, اور خدا کس کو دے رہا ہے؟ خدا داؤد کے باپ کی اس بات کو رد کر رہا ہے. وہ کچھ اور سوچتا ہے, نبی کچھ اور سوچتا ہے, لیکن خدا کچھ اور سوچتا ہے. خدا نظر کرتا ہے انسانوں کی طرح نہیں, خدا دلوں کو جانتا ہے. بہت دفعہ ہم انسانوں کی نظر میں بڑے مشہور ہوتے ہیں. انسانوں کی نظر میں انسانوں کا گرویدہ, انسان میرے پرستار. بہت دفعہ انسانوں کی نظر میں ہم بڑے مشہور, اور خدا کی نظر کے اندر ہم ناکام, رد کیے ہوئے, ہمیں خدا نے ناپسند کیا ہوتا ہے. اور بہت دفعہ لوگوں کی نظر میں ہم بڑے ہیرو ہیں,
پسند کرتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے بہت سے چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر آسمان کا خدا تیری زندگی پر نگاہ نہ کرے تو اے نوجوان تو خدا کے لیے ناپسند ہے. بہتر یہ ہے تیرے لیے کہ خدا تیری زندگی پر نگاہ کرے. کتنے نوجوان ہیں یہاں پہ؟ کتنے نوجوان ہیں؟ میں بھی نوجوان ہوں. میں اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتا، میں جی بڑی عجیب طرح میں نوجوان ہوں. ہیلیلویا. بابے تسی بھی جوان ہو، میں دیکھیا نا پھر. ہیلیلویا. میری مائیں بھی جوان ہیں. ہیلیلویا. اور اسپیشلی نوجوانوں، اگر خدا ہم دنیا کی نظر میں بہت کچھ ہے، لوگ ہمیں پسند کریں اور خدا ہمیں ناپسند کرے تو پھر ہماری قدر خوبصورت ہے. آج ہم انسانوں کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، انسانوں کی نگاہ میں ہم خاص ہونا چاہتے ہیں. انسانوں میں اگر کوئی خاص ہے تو وہ کون خاص ہے؟ جو انسانوں کی نظر میں خاص ہے وہ خدا کی نظر میں عام ہے، اور جو خدا کی نظر میں خاص ہے وہ انسانوں کی نظر میں بھی خاص ہے. داؤد خاص ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بارے میں لکھا ہے آگے کو اس پر خدا کی روح زور سے نازل ہوتی تھی، اور لکھا ہے شول سے خدا کی روح جدا ہو گئی تھی. اور پھر لکھا ہے کہ شموئیل داؤد پرستاروں داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا کیسا پرستار تھا؟ خدا کا پسندیدہ پرستار، نہیں کہ خالی تھا. کوئی نتھی تھا، وہ شاٹ مارنے والی تار ہوئی. وہ خدا کا پسندیدہ پرستار. ہم نے بہت سے ٹائٹل بنائے، روحانی پرستار، جسمانی پرستار. آج بات ہو رہی ہے پسندیدہ پرستار. داؤد خدا کا پسندیدہ پرستار تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے جب یہ میوزک بجاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ بدروہیں بھاگ جاتی تھی. آج ورشی کو ہوئی ہے تو بدروہاں کا ڈھیر لگ جائے. پرستاروں، پرستار ہم وہ پرستار ہوں جو داؤد خدا کا پسندیدہ پرستار. مجھے دنیا کے اندر دو پرستار واقعی خدا کے پسندیدہ پرستار لگے. تو نمبر 1 داؤد، نمبر 2 رسول. واقعی خدا نے انہیں اس نعمت سے، اس خدمت سے بلیس کیا. جو انسانوں کی نظر میں پسندیدہ ہے وہ خدا کی نظر میں کیا ہے؟ وہ ناپسندیدہ ہے. جب ہم لفظ موافق پر غور کرتے ہیں، مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، موافق کے بارے میں غور کرتے تو اس کا مطلب ہے اس جیسا، اس طرح کا جیسا خدا ڈھونڈتا ہے. موافق جس طرح کا وہ چاہتا ہے، جیسی خدا کی تلاش ہے، خدا کو اسی طرح کا وہ کیا ہے؟ مل گیا ہے. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا بڑا شادمان ہے کہ مجھے میرا بندہ داؤد مل گیا ہے، مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے. جیسا میں ڈھونڈتا تھا، جیسا میں چاہتا تھا، مجھے وہ مل گیا ہے. ہیلیلویا. مجھے وہ مل گیا ہے جس کی مجھے تلاش، جس کو میں چاہتا تھا. اور خدا شادمان، اور خدا اس نوجوان پر نگاہ کرتا.
جب داؤد کے بارے میں اس کا چناؤ ہو رہا ہے تو ایک بات جو قابل غور ہے، اس نے اسے کہا کہ تیرا اور بھی کوئی بیٹا ہے؟ کہتا جی ہے، ایک ہے وہ بیڑے چراتا ہے، اس کو بلاؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا یہ انائنٹنگ میٹنگ ختم نہیں ہوگی، جب تک میری پسند کا بندہ نہیں نہ آتا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے شیمول کو کہ جب تک میری پسند کا بندہ نہیں آتا یہ میٹنگ کلوز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نہ کہنا کہ 7 لوگ میرے سامنے آئے ہیں تو خداوند وہ بندہ کوئی نہیں ہے ادھر، تو میں لہٰذا اس میٹنگ کو آمین کرنے لگا ہوں، کلوز کرنے لگا ہوں۔ شیمول نے کہا جب تک وہ نہیں آتا اس کے بغیر یہ میٹنگ کلوز نہیں ہو سکتی۔ وہ آیا، اسے فیصلہ کیا گیا، خدا نے اس کے لیے دیکھیں، شیمول نے کہا کہ میں کھڑا رہوں گا، وہ آیا ہے تو پھر یہ میٹنگ جو مسئلہ کرنے کی میٹنگ کرنے شیمول گیا تھا وہ پھر مکمل ہوئی، اگر وہ نہیں آتا تو وہ نامکمل۔ خدا قد و قامت پر نگاہ نہیں کرتا، خدا خوبصورتی پر نگاہ نہیں کرتا، خدا ہمارے ٹیلنٹ پر نگاہ نہیں کرتا، خدا ہمارے قد و قامت پہ، ہماری ڈگریوں پہ، ہمارے ٹیلنٹس پہ، ہماری ایجوکیشن پہ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں تیری خوبصورتی پہ نہیں، میں نے تیرے دل پر نگاہ کی ہے اور تیرے دل کو میں نے اپنے دل کے جیسا پایا ہے، اس لیے تو وہی ہے جس کی میں تلاش میں تھا۔ اے نوجوان، کاش کہ تیرا دل بھی ایسا ہی ہو، جب خدا کی نظر تیرے دل پر پڑے تو تیرے دل کو بھی خدا ایسا ہی پائے جیسا خدا چاہتا ہے۔ کاش کہ خدا آج یہ میرے لیے کہے، یہ تیرے لیے کہے کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ ہیلیلویا۔ اپنے ساتھ والے کو کہیں کاش کہ خدا آپ کے لیے یہ کہے کہ تو مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ بھائی ہر کو بھی کہیں چاہیے۔ ہیلیلویا۔ اب بجائیں ذرا زوردار تعلیم سے۔ ہیلیلویا۔ بے شک وہ لوگوں کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ نبی بھی پریشان ہو رہا ہوگا، اس کا باپ بھی، اور آپ کو پتہ ہے نا جب جاتی جولیس کا مقابلہ ہوا داؤد کا تو پہلے اس کے بھائیوں نے اس کو ڈانٹا کہ چل واپس چل، تو ادھر آ کے بڑا بن رہا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا۔ پھر سول کے پاس اس کو لے گئے، سول نے کہا ایسا کر تو میرا لوہے کا لباس پہن، تو اس سے لڑنے جا رہا ہے تجھے زخم نہ پہنچے، تو لکھا کلام میں اس نے وہ لباس پہنا، لوہے کے شوز، لوہے کا لباس پہنا، تو اس سے قدم نہیں اٹھایا گیا، اس کو گردن نہیں ایسے سیدھی اس سے ہوئی، وہ ہیڈ جو اسے پہنا لوہے کا، تو اس نے کہا کہ جی یہ سب کچھ نہیں، میں بس اپنا ہتھیار لے کے جاؤں گا، ڈنڈا، چرواہے کی نشانی جو ہے میں وہی اسلحہ دے کر ڈنڈا دے کر ہی لڑنے جاؤں گا۔ تو اس نے کیا کہا شاؤل کو کہ جب میرے بھیڑ کے بچے شیر اٹھا کے لے جاتا تھا تو میں جا کے اس کو واپس لے کے آتا تھا۔ ہیلیلویا۔ میں اس کو شیر کے منہ سے نکال کر واپس لے آتا تھا، کیونکہ لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہوتا تھا۔ ہیلیلویا۔ اس نے کہا میری طاقت سے نہیں، یہ خدا کی قوت سے تھا، اور میں آج اس کو بھی خدا کی قوت سے ہی مار دوں گا۔ اور جاتی جولین نے اس کو کہا تھا کہ تو ڈنڈا لے کے مجھے میرے پاس لڑنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تو مجھے کتا سمجھ کے آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا تو ایسے ہی سمجھ، اس نے کہا تو تلوار اور ڈھال اور برچھی لے کر آتا ہے، لیکن میں لشکروں کے خدا کے نام سے آتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ اور داؤد نے کہا تیرا دوست میں
ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا. ہیلیلویا. خدا کی قدرت یہ اس کا پسندیدہ نوجوان ایوینیو نے لکھ دیتا. موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے. اور مفسر کہتے ہیں جب یہ بھیڑیں چلاتا تھا یہ گیت اس نے اس وقت لکھا تھا، اور آج یہ موت کے وادی میں جب اترا تو خدا نے اس کو ثابت کر دیا. موت کے سایہ کی وادی میں سے داؤد تیرا گزر ہوگا، تو پتر ٹینشن، تو میرے دل کے موافق. اور موت سامنے ہے اور داؤد موت کے سامنے ہے. موت ہار گئی اور داؤد جیت گیا کیونکہ لشکروں کا خدا اس کے ساتھ. ہیلیلویا. اور یہاں پر زبور کے اندر لکھا ہے، زبور 89 میں ذرا آئیں گے ہم. ہیلیلویا. پریز جیسس. آمین. ہیلیلویا. کیا آپ زور سے کہہ سکتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے؟ پھر ایک بار کہیں ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے کو بھی بتائیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. داؤد کے ساتھ تھا خدا. بے شک وہ لوگوں کے معیار پہ پورا اترنے والا نہیں، لوگوں کے مطابق نہیں. اس کی عمر لوگوں کے مطابق ہے یا نہیں، تجربہ ہے یا نہیں، اسے جنگ لڑنی آتی ہے کہ نہیں، اسے یہ پولیٹیشن کرنی آتی ہے کہ نہیں، اسے بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھنا آتا ہے کہ نہیں، اس کے تجربے ہیں یا نہیں. اس کو خدا نے بلا لیا ہے لیکن اس کا وہ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ پسندیدہ ہے. خدا کی نظر میں وہ ہر معیار پر پورا اترنے والا ہے. خدا کی نظر میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور داؤد نے سب کچھ کیا. اس نے جنگیں لڑی، اس نے بادشاہت کی، اس سے وہ سب کچھ جو کچھ خدا چاہتا تھا. اور کلام میں لکھا ہے وہ کبھی بھی کوئی جنگ خدا کی مرضی کے بغیر لڑنے نہیں، وہ خدا سے پوچھتا تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ یہ قوم کو کیسے لیڈ کرے گا، یہ قوم کو کیسے لے کر آگے چلے گا. یہ خدا کی پسندیدہ چیز ہے. داؤد یہ وہ شخصیت ہے، خدا کی پسندیدہ شخصیت. یہ خدا کے حضور میں پسندیدہ ہے. یہ کس کے حضور میں پسندیدہ تھا؟ یہ 16-17 سال کی عمر میں خدا کی نظر میں پسندیدہ. کتنے یہاں بیٹھے ہیں کلام کی روشنی میں آج اپنے آپ کو چیک کریں. کیا آپ شباب عالم میں، ایام جوانی میں آپ خدا کو پسندیدہ ہیں؟ آپ خدا کے پسندیدہ ہیں؟ آج غور کریں. کیا میرا انتخاب، میرا چناؤ خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ کیا میں قوم کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں؟ کیا میں نوجوان ہوتے ہوئے اپنے خاندان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں؟ خدا نے داؤد کو چن لیا بادشاہ ہونے کے لیے تاکہ قوم کی ضرورت کو پورا کر سکے. کیا آج ہم اپنے خاندان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی قوم کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نوجوان ہوتے ہوئے اپنی کلیسیا کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نوجوان ہوتے ہوئے خدا کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ اسرائیل کو بادشاہ چاہیے تھا، خدا کو ایسا شخص چاہیے تھا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. خدا کو وہ بندہ مل گیا اور خدا کے سارے کام ہو گئے. آج نوجوانی کے حالت میں اپنے آپ کو چیک کریں، کیا آپ قوم کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ اور کلام کے اندر ایک اور نوجوان یوسف، وہ بھی 17 برس کا تھا. اس کے بارے میں واضح لکھا ہے 17 برس کا تھا. یوسف پرانے پیدائش کی کتاب
مصر کا وزیر خوراک، حاکم، سارا اناج کس کے ہینڈ اوور کر دیا گیا؟ دنیا میں کیا پڑ گیا؟ ہاں جی، کال پڑ گیا. بولو تو صحیح، اچھے دے خدا دا شکر ہے. تسی کیوں ڈر گئے؟ یہ نہیں پہن لگا، کال پڑ گیا. تو پھر کیا؟ ساری قومیں مصر کی طرف رخ کرنے لگی. مصر میں کیا ہے؟ اناج. اور اناج جس کے ہینڈ اوور ہے ایک نوجوان تھے. اس نے ایک قوم کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اس نے قوموں کی ضرورت کو پورا کیا. جو نوجوان خدا کی پسند ہے، خدا کا پسندیدہ ہے، وہ ایک قوم کی نہیں، وہ قوموں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. ہیلیلویا. مانگ تو میں قومیں تیری، ایک قوم نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک کلیسیا نہیں، وہ نوجوان قوموں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اے نوجوان، آج اپنی زندگی کو چیک کر. ایک گھرانہ، کئی گھرانے ہیں، تو ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اگر نوجوان تو خدا کو پسند ہے، زبور میں لکھا ہے میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا اور میرا بازو اسے تقویت دے گا. کیا اس کے ساتھ رہے گا؟ جو خدا کا پسندیدہ ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہے اس کے ساتھ؟ خدا کا ہاتھ. خدا کا ہاتھ زوراور ہے کہ نہیں؟ خدا کا ہاتھ بچاتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا ہاتھ مہیا کرتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا ہاتھ گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا ہاتھ بیماروں کو چھولے بیمار اچھے ہو جاتے کہ نہیں؟ یسوع کو چھوتا تھا تو اللہ سانو نظر اللہ کو لگڑے جمپے لگانے شروع کر دیتے تھے. خدا کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا. یعنی میری حضوری اس کے ساتھ رہے گی، میری پروٹیکشن اس کے ساتھ رہے گی، میں اس کے ساتھ رہوں گا کیونکہ وہ میرا پسندیدہ. اور لکھا ہے میں نے اسے مسح کیا. پسندیدہ کو خدا کیا کرتا ہے؟ انائنٹ کرتا ہے. وہ مسح کیا جاتا ہے، اسے مسح کیا جاتا ہے. اور سب لوگوں کو چھٹ کے بھی مسح نہیں کیتا جاتا ہے. تو ہی ہٹ جا، تو ہی ہٹ جا، تو ہی ہٹ جا. اس کو اس کو اس کو مسح کر. پاسٹر سیلس لازر کینیڈین خادم آتے رہتے ہمارے پاس. وہ کہنے لگے کہ فیملی میں گیا، انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ نے آ کے ہمارے نا بچے کو مسح کرنا. تو کہتے انہوں نے اس بچے کو بٹھایا ہوا تھا اور ایک بچہ پیچھے اداس سا بیٹھا تھا. تو کہتے میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتے وہ اس سے چھوٹا ہے. تو کہتے آپ اس کو اندر کیوں نہیں لا دیا؟ کہتے نہیں خیر ہو انہوں ہی رہن دے. کہتے خدا کے روح نے مجھے کہا اس کو رد کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو بلاؤ، اس کو مسح کر. وہ میرا جسے انسان ناپسند کرتے ہیں اسے خدا پسند کرتا ہے. خدا ان کا پسندیدہ نوجوان، اس کے ساتھ میرا ہاتھ رہے گا، میں اس کی پروٹیکشن کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے بچاؤں گا. بہت دفعہ بہت سارے لوگ مسح ہوتے ہیں، کوئی پاسٹر ہونے کے لیے، کوئی لیڈر ہونے کے لیے، کوئی خدمت کے لیے، کوئی ڈیکن، کوئی مبشر، وہ مسح ہو جاتے ہیں. لیکن بہت دفعہ خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا.
لیکن جو خدا کی پسند ہوتے ہیں، جنہیں خدا پسند کرتا ہے، خدا انہیں مسا بھی کرتا ہے، اور خدا پھر یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اس کے ساتھ ہوگا اور وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ ہیلیلویا۔ آج اے نوجوان، تیرے لیے یہ کلام ہے کہ تو اپنی زندگی ایسے بسر کر کہ تو خدا کو پسند آئے، اور خدا تیری زندگی کے بارے میں بھی یہ کلام کرے کہ مجھے میرے دل کے موافق مل دے۔ ہیلیلویا۔ آئیے جتنے نوجوان بچے یہاں پر ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ پریز ہیلیلویا، ہیلیلویا، گلوری ٹو جیسس۔